السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان رکھنے والے ہیں جس میں حضرت نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور ہندو بادشاہوں کی کہانیاں حضرت نے اس بیان میں فرمائی ہے۔ تو چلو ہم بیان کو شروع کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے۔ اللہ اکبر، بادشاہ ہو کر کے کپڑا خریدا، مزدوری کر کے کپڑا خریدا بادشاہ نے، اور کپڑا خرید کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی۔ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھوں سے سی اور چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر فروخت کی، بیچی۔ 6-7 روپے جمع کر کے ایک تھیلی میں بند کر کے اوپر لکھا عالمگیر کا کفن ان پیسوں سے خریدا جائے۔ کبھی ہم نے بھی سوچا جو رشوت مارنے والا آدمی ہے، بتاؤ اس کے لیے کفن کہاں سے اچھے پیسے تلاش کر کے لایا جائے گا؟ رشوت کا ہی کفن ملے گا نا۔ جو آدمی ملاوٹ کر کے پیسے کماتا ہے، فنکاری کر کے پیسہ کماتا ہے، دغا اور فریب کر کے پیسے کماتا ہے، تو آج ہمارا کفن بھی صحیح نہیں، کفن بھی دغا والا، فریب والا، ملاوٹ والا۔ بلکہ تم تو کہتے ہو کہ آج کل کھانے کے لیے خالص کچھ نہیں ملتا، میں کہتا ہوں میت کو غسل دینے کے لیے پانی خالص نہیں ملتا۔ یہ جو ہم موٹریں نلکے لگاتے ہیں، یہ پیسے کون سے ہمارے خالص ہیں؟ جو صابن میت کو مل رہے ہیں کون سے پیسوں کا خریدا ہوا ہے؟ جو خوشبو میت کو لگ رہی ہے کون سے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے؟ جو کفن پڑ رہا ہے وہ کیسے پیسوں کا کفن ہے؟ اور میں آگے بڑھ کر کے کہتا ہوں جو کندھوں پہ اٹھائے جا رہے ہیں وہ کون سے کتب ہیں، کون سے ابدال ہیں؟ جس نے میت کو غسل دیا ہے کبھی معلوم کیا کہ وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہے؟ یہ تو ہمارے آخری وقت کا حال ہے، اور اس طرف کسی کا دھیان نہیں، سوچ نہیں، بچار نہیں، قطعی طور پر اندھے ہو جاتے ہیں۔ او میاں ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب ہم جائیں گے، اگر اور سارے معاملات کو چھوڑ دو، اللہ پاک یہی پوچھ لے کہ میاں یہ کفن جو پہن کے آیا یہ کیسا ہے؟ یہ جو کفن پہن کے آیا یہ کیسا؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تھیلی پہ لکھ کر کے بند کر کے رکھ دیا، جب میرا انتقال ہو جائے، میری موت آ جائے، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں، میرا آخری لباس جو میں نے ساتھ لے کے جانا ہے، وہ شادی کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، سفر کے جوڑے دنیا تیار کرتی ہے، غیر ملکوں میں جانے کے لباس دنیا تیار کرتی ہے، ادھر ادھر جانے کے لیے، تقریبوں میں جانے کے لیے جوڑے لباس پوشاک دنیا تیار کرتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں لوگوں، قبر کی پوشاک ہم کب تیار کریں گے؟ عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے خود اپنے کفن کا انتظام کر کے رکھ دیا۔ ہمارے گھروں میں تو اگر کفن کا ذکر کرو تو گھر والے بھی منہ بنائیں گے، چھوڑو تم نے کفن کی باتیں بنانی شروع کر دی ابھی سے ہی۔ اور ایک اور عرض کروں، کفن بھی مقدر والوں کو ملتا، کئیوں کو ملتا ہی نہیں۔ کفن نہیں ملتا، قبر نہیں ملتی، نماز جنازہ نہیں ملتی، غسل نصیب نہیں ہوتا۔ مقدری سودے ہیں، نہ یہ دولت سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ اقتدار سے بات بنتی ہے، اور نہ یہ سرمایہ سے بات بنتی ہے۔ یہ تو تقدیروں کے مسئلے ہیں جو مالک نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ جناب رسول کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اللہ غنی جنگ احد ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر دی گئی آپ کی حالت بھی زخمی ہے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہو گیا، آپ کے چہرے میں خود جو سر پہ اوڑھ رکھا تھا اس کے حلقے کڑیاں چہرے انور کے اندر چلی گئی، نکلتی نہیں، نکالنا چاہتے ہیں، نکلتی نہیں، نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے دانتوں میں پکڑ کر وہ حلقہ زنجیر والا کھینچ لیا۔ اللہ غنی، ادھر خون کا پھوارا چھوٹا،
خون کا پھوارا چھوٹا. اللہ عرش الہی سے آواز آئی جبریل. پل جھپکنے کے برابر جبریل ساری دنیا کا نظام طے کر سکتا ہے. توجہ, اللہ نے آواز دی جبریل. عرض کیا حضور. فرمایا یاد رکھ اگر میرے محبوب کا خون زمین پہ گر گیا تو پھر تو جبریل کا آئے گا. سدرۃ المنتہا سے سیکنڈ تو بڑی چیز ہوتی ہے, پل جھپکنے سے پہلے جبریل نے آ کر اس خون کو سنبھالا ہے. اتنی عظمت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور ہر پیغمبر کی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو وقت کے بادشاہ نے منجنیق میں بٹھا کر یوں آگ میں پھینک دیا. اس منجنیق میں سے, پنگوڑے میں سے خلیل نکل چکا. آواز آئی جبریل. جواب ملا حضور کہ میرا خلیل کو کیا ہوا؟ حضرت جبریل کو حکم ہوا یاد رکھ اگر خلیل کا ایک بال بھی جل گیا تو جبریل کس کام کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نے پہلے پہنچ کر آگ پہ پڑ بچھا دیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا. اب بتاؤ کنواں کوئی 100-200 گز یا 100-200 میل تو لمبا نہیں ہوتا. میں خالق کی بے نیازی تمہیں بتا رہا ہوں اور اپنے پیغمبروں کی کس طرح حفاظت فرماتے ہیں. سبحان اللہ. بھائیوں نے کنویں میں دھکا دیا. جبریل جی یہ کیا ہوا؟ تو میرا نبی آیا. میرے نبی کے کنویں میں جانے سے پہلے تخت بچھا دے. جبریل نے پر بچھا کر تخت بنا دیا. وہ تو یوں بچاتا ہے, وہ تو یوں سنبھالتا ہے. ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور میں سے وہ جو زنجیر کڑی کھینچی, اللہ اللہ, ابو عبیدہ کے 2 دانت نیچے کے, 2 اوپر کے, 4 دانت نکل گئے. آج ہمارے دانتوں کو کیڑے کھا جاتے ہیں, کھوکھریں بن جاتی ہیں, نکل جاتے ہیں. ابو عبیدہ تو کتنا خوش نصیب جوان ہے, تیرے 4 دانت تو نکل گئے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو تو نے دور کیا. یعنی آقا کی خدمت کرتے ہوئے ابو عبیدہ کے دانت نکل گئے. ادھر اپنی تکلیف آئی, ادھر پتا چلا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے چچا کا حال ٹھیک نہیں. جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, کپڑے بھی اتار لیے گئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا صدمہ پہنچا, بڑا رنج پہنچا. ایک بات کرتا ہوں توجہ کر کے لکھ کے لے جاؤ, کام آئے گی. بیٹیوں کو بتاؤ, بہنوں کو بتاؤ. سرکار کی نظر پڑی, سرکار کی نظر پڑی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور کی بوا, حضور کی پھوپھی, حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں, امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن دوڑی دوڑی آتی ہے. پتا چلا نا مدینے میں کہ بھائی کا حال ٹھیک نہیں, شہید کر دیا گیا. عورت ذات دوڑی دوڑی آئی. حضور نے فرمایا زبیر کون عورت ہے, جا کے روکو, لاش کا حال ٹھیک نہیں, کپڑے پھاڑے گی, جزا فضا کرے گی. میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں ہے. حضرت زبیر نے آ کے روکا, قریب آ کر پہچان لیا حضرت زبیر کی اماں تھی. انہوں نے کہا اماں اجازت نہیں, آگے نہ جاؤ. حضرت صفیہ عرب کی تکڑیم آئی, مارا غصہ زبیر کو, اوپر پھینک دیا. کہنے لگی ہٹ ایک طرف, میں اپنے بھائی کو دیکھنے نہ جاؤں. زبیر کو تو مکہ مار کے پرے پھینک دیا. اور لوگوں توجہ کرو, غلام آپ بھی بنتے ہیں, غلام میں بھی بنتا ہوں. خدا کی قسم ٹائم پہ غلامی کا پتہ چلتا ہے. پھر زبیر کہنے لگا اماں حضور نے منع فرمایا, آگے نہ جا, حضور نے منع فرمایا. خدا کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں, علماء نے لکھا ہے حضرت صفیہ نے جو پیر قدم آگے رکھنے کے لیے اٹھایا ہوا تھا وہ آگے نہیں رکھا, پیچھے ہٹ کے رکھا ہے. میرے نبی کے فرمان کے خلاف نہ ہو جائے, میرے نبی کے ارشاد کے خلاف نہ ہو جائے. اگر خلاف ہو گیا تو میں ماری جاؤں گی. اور وہیں رک گئی, کہنے لگی او زبیر بیٹے جاؤ,
मेरे महबूब सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाके कहो मैंने लाश का हाल सुन लिया है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। जाके कहो बेशक मैं औरत हूं लेकिन घबराऊंगी नहीं, जब से मैंने तेरा कलमा पढ़ा है मैंने सब्र करना भी सीख लिया है। मैं ज्यादा फदा न करूंगी, मैं कपड़े न फाड़ूंगी, मैं रोना धोना नहीं करूंगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जुबैर ने जाके बता दिया, मेरी अम्मा यूं कहती है, फरमाया फिर बेशक इजाजत है जाए। आज की कोई माई होती इतना हाल देखकर भाई का ना जाने हार्ट फेल हो जाता। सफिया ने आके देखा अपने भाई सैयदना अमीर हमजा के दोनों कान नहीं, नाक नहीं, लब नहीं, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं। रोती नहीं, घबराती नहीं, धड़ाम से गिरती नहीं, चेहरा नहीं पीटती, मातम नहीं करती, खड़ी हो गई, कहने लगी ओ मेरे परवरदिगार मेरे भाई की कुर्बानी कबूल फरमा, मेरे भाई की कुर्बानी के सदके में मेरा भी बेड़ा पार कर दे। और खबर तो मिल गई थी ना कि कपड़े भी उतार कर ले गए, बगल में से 2 चादरें निकाली हैं, बगल में से 2 चादरें निकाली कि मेरे भाई को कफन दे देना। यूं जो नजर पड़ी एक अंसारी नौजवान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो भी नंगा पड़ा है, काफिर उसको भी शहीद करके गिर गए। मुसलमानों जरा अंदाजा लगाओ, ये भी मुसलमान थे, ये भी नबी के आशिक थे, ये भी दीवाने थे, ऐसे वक्त में भला ऐसी बात किसको सूझे। मां जाया भाई हो, सगा भाई हो, अच्छी मोहब्बत और ताल्लुक हो बहन भाई का, और सैयद शुहादा हुजूर ने फरमाया हो वो नंगा पड़ा है, 11 टुकड़े हुए पड़े हैं, ऐसे वक्त में ऐसी बात कौन सोचे। सफिया कहने लगी लोगों एक चादर उस भाई को दो जो मेरी मां के पेट से पैदा हुआ, एक चादर इस भाई को दो जो मोहम्मद के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है, जो मेरे नबी ने मेरे के कलमे ने मेरा भाई बना दिया है। कल कयामत में खुदा ये ना फरमा दे सफिया कफन देने आई, खैरात देने आई तो अपने को दे के चली गई। अब उनमें एक चादर है छोटी और एक है बड़ी। फिर कहने लगी मेरी चादरें वापस कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई को बड़ी मिल जाए दूसरे भाई को छोटी मिल जाए, अल्लाह पाक कल ये ना फरमा दे अगर कफन देने भी आई तो अपने को बड़ी दूसरे को छोटी, ये अल्लाह की रजा वाला तो काम नहीं। कुर्रा अंदाजी की सगे भाई सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आई और उस अंसारी जवान के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। चुनाचे जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हुजूर को इतना सदमा पहुंचा। मेरी मुस्तकिल कैसेट है सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन्वान पर, आप लोग उसे खरीद के सुने। तुम भी कहते हो कि हमने इस्लाम की बड़ी खिदमत की, हमने कुरान की बड़ी खिदमत की, हमने उलमा और तालिब इल्मों की बड़ी खिदमत की, हमने मस्जिद और मदरसों की बड़ी खिदमत की। मैं ये कहता हूं आओ देखो तो सही कि इन हजरात ने कहां तक कुर्बानियां दी हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने प्यारे चचा की लाश पे आए, चेहरे पे नजर पड़ी दोनों लब नहीं, काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुंह में झांक कर देखा तो जुबान नहीं, जरा नीचे को नजर की पेट में जिगर और कलेजा नहीं, दोनों हाथ नहीं दोनों कान नहीं। यह हाल देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चक्कर आ गया, जमीन पे तशरीफ फरमा हो गए। और फिर बल्कि यहां तक लिखा है कि आपने यूं फरमाया ओ मेरे मालिक अगर सफिया माई मेरी बुआ फूफी यहां ना होती तो मैं ये टुकड़े भी ना उठाता, अगर तू यूं ही राजी है तो मैं भी यूं ही राजी हूं। और फिर जब उन टुकड़ों को जोड़ा गया
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امیر حمزہ قداور آدمی تھا، لمبا تکڑا بہادر آدمی تھا، حالت یہ ہے چادر چھوٹی ہے بھی ایک ہی، اگر سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا سر کو چھپا دو، پیروں پہ میرے چچا کے درختوں کے پتے ڈال دو۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والے ہر وقت میں آدمی کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، اسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ اپنی زندگی بھر اللہ والوں کی خدمت میں جانے آنے کی، قرآن کی خدمت کی ہر وقت پروگرام بنائے، نیت خیر رکھے۔ کیوں؟ اس لیے اسی کو کہتا ہے کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے، تلاش کرتے ہیں جانور پرندے کہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ نہ دولت تھی، نہ کوٹھی تھی، نہ بنگلہ تھا، فقیری، ہائے ہائے عجیب بادشاہت ہوتی ہے ان لوگوں کی، بادشاہ ان کے دروازوں پہ آیا کرتے تھے۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، محمود غزنوی کا زمانہ ہے۔ محمود غزنوی مرحوم بادشاہ نیک آدمی تھا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور حضرت نے یوں پوچھ لیا، فرمایا محمود 2-4 دن پہلے بھی تو سنا تھا کہ تم ادھر آئے ہو، مجھ سے مل کے نہیں گئے؟ تو کہنے لگا حضرت سرکاری دورے پہ آیا تھا، سرکاری دورے کی لپیٹ میں اللہ والے کی زیارت کو بے ادبی سمجھتا ہوں، اللہ والے کی زیارت کرنے آؤں، کام کوئی اور لے کر آؤں اور اللہ والے کی زیارت کروں، میرے نزدیک یہ بے ادبی ہے۔ فرمایا آج ارادہ کر کے آئے ہو؟ کہ جی ہاں ارادہ کر کے آیا ہوں۔ باتیں ہوتی رہی، محمود کہنے لگا حضرت آج بہت بڑا کام لے کر آیا ہوں، دعا فرماؤ، سومناتھ کے مندر پہ حملے کا ارادہ ہے، 70 راجاؤں کی فوج آئیں گی، 70 بادشاہوں کی فوج آئیں گی، 70 راجا ہندو اپنی فوج لے کر آئیں گے، میں اکیلا مسلمان مقابلے میں آؤں گا، دعا فرماؤ وہ قادر کریم مجھے فتح عطا فرمائے۔ کیسی نیت لے کر آیا کرتے تھے بادشاہ لوگ فقیروں کے دربار میں۔ آج تو اگر کسی ولی کے پاس بھی جاؤ گے، میں نے مولانا عبید اللہ انور مدذلو سے پچھلے دنوں عرض کر دیا، میں نے کہا حضرت آپ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، کئی دن لوگوں کو نیکی ملے گی، زیارت ہوگی، تو فرمانے لگے قاری صاحب آپ کو کیا پتا ہے، بس اسی کام کے لیے لوگ آتے ہیں، ہماری اینٹ پڑ دو، ہم نے مکان بنانا ہے، ہمیں دکان کا تعویذ دے دو، ہمارے پیچھے دشمن لگ گیا، ہمارا مقدمہ ہو گیا، اور یوں تو کہنے کوئی بھی نہیں آتا، دعا کر دو اللہ میری قبر میں بھلائی فرما دے۔ تو محمود غزنوی نے خواجہ ابو الحسن خرقانی سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائیں۔ اللہ والے نے دعا بھی فرمائی اور اپنا مسلح دے دیا۔ یوں فرمایا محمود جب مشکل وقت آ جائے اس مسلح پہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرنا۔ پتہ چلا کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، ولی تو میں نہیں، جب بھی کوئی پریشانی آئے، جب بھی کوئی تکلیف آئے، فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز پڑھو انشاءاللہ آسانی ہوگی، صبر کر نماز پڑھ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے، صبر بھی کرتا جا، نماز بھی ادا کرتا جا، جس سے تیرا بگاڑ ہے یوں بھی سوچتا جا میری طرف سے کوئی ظلم نہ ہو جائے، میں مارا جاؤں گا۔ مسلح ساتھ لے کر چلا گیا اور اپنی فوج کو لے کر کے سومناتھ کے مندر پہ حملہ کر دیا۔ مسلمان فوج بڑا سفر کر کے آئی تھی، دور سے آئی تھی،
थकी हुई थी, चूर चूर थी, इतने हालात ना थे, इतने हथियार ना थे। 70 राजाओं की फौज के मुकाबले में मुसलमानों को शिकस्त हो गई। महमूद गजनवी को खबर दी गई, बादशाह शिकस्त हो गई। महमूद ने 2 रकात नमाज अदा की। और यह भी बता दूं, अल्लाह वालों का इतना अदब किया महमूद गजनवी ने कि उस मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, उसको सर के ऊपर रख के नमाज पढ़ी। मुसल्ला अल्लाह वाले का सर पे रख लिया और नमाज पढ़ी खुदा के हुजूर में। और फिर सर सजदे में रख दिया। मेरे परवरदिगार बेनियाज खालिक मालिक, मैं गुनाहगार सही, मैं स्याकार सही, मैं तेरा बंदा हूं। और मेरे मौला, मुकाबला कुफर से है, हक परस्तों की न की तूने गर दिल जोई नहीं। ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। और मेरे परवरदिगार, आज मुझे जलील ना कर, आज मेरी शिकस्त ना कर, आज मुसलमानों को शिकस्त ना दे। और बेनियाज परवरदिगार, काफिर कहेंगे इनका खुदा कहां गया। बस महमूद गजनवी ने अल्लाह के हुजूर में नमाज अदा की और दामन फैलाया और सर सजदे में रखा। वो इत्तला मिली कि शिकस्त फतह में बदल गई। चुनाचे जुमे का खुतबा महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के अंदर दिया। इस कदर अल्लाह वालों को दिलचस्पी थी इन मामलात से कि कौम के लिए भलाई हो, मुल्क के लिए भलाई हो, अवाम के लिए आखिरत की दुनिया की भलाई मकसूद थी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली शहर में रहते हैं। बादशाहों का जमाना है। अल्लाह अल्लाह, क्या अजीब लोग थे। आज तो अच्छे भले दीनदार तबका नमाज पढ़ाने वालों को नमाज के, गुस्ल के, वुजू के मसाइल मालूम नहीं। दोस्तों, ऐसा वक्त था सुल्तान सलाहुद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह को बादशाह होकर अरबी की बहुत बड़ी 4 जिल्दों में किताब है हिदाया बादशाह सलाहुद्दीन खिलजी को जुबान नहीं आता। इतनी बड़ी अजीम किताब जुबान नहीं आती। वो बादशाह भी हुआ करते थे और वली भी होते थे। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा बादशाह होकर, औरंगजेब है, आलमगीर है, इतना बड़ा अजीम बादशाह, मगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5000 हदीसें पाक इस बादशाह को जुबान नहीं आती। और कुरान का हाफिज था, कुरान का कारी था, कुरान का आलिम था, कुरान का मुफस्सिर था, वली भी था, बादशाह भी था, अल्लाह वाला भी था। और इतना खौफ था दिल में, मैं तुम्हें क्या बताऊं। हदीस में आता है, इरशाद है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि बाज़े लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं, बाज लोग अल्लाह की जमीन पे चलते हैं और जमीन अल्लाह से ये इजाजत मांगती है, परवरदिगार अगर इजाजत हो मैं इसको निगल जाऊं, मैं नहीं चाहती कि इसके मनहूस कदम मुझ पे पड़ते रहें, इजाजत मिले मैं इसको लुकमा बना करके निगल जाऊं, इसको जमीन की तह में ले आऊं। और एक और इरशाद है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यूं फरमाया कि जब कौम के अंदर 3 चीजें हो जाएं, जब किसी कौम में 3 आदतें, 3 खसलतें, 3 बुराइयां पैदा हो जाएं, तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कौम फिर जमीन के ऊपर बसने के लायक नहीं रहती, उस कौम को जमीन के अंदर गर्क हो जाना चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहली बात तो उनकी ये है
کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھیں۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں، فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر ایک سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا، بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑے خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ صدیقہ تیری اماں ہے، میں محمد الرسول اللہ آج سے تیرا ابا بن گیا ہوں۔ نہلایا دھلایا، کھلایا پلایا، ہنسایا، اسے بلایا، ساتھ لے کر جب حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بچوں کے پاس سے پھر گزرے جو پہلے کھیل رہے تھے، اس زمانے کے تو بچے بھی سمجھدار تھے، آج تو چٹی داڑھی والوں کو سمجھ نہیں ہے، قبر بالکل کنارے، قبر کے کنارے پہ کھڑے ہیں پھر بھی سمجھ نہیں، کسی کو حسد نے مارا، کسی کو تکبر نے مارا، کسی کو دولت کی بیماری نے مارا، اسی کو مجذوب کہتا ہے، نفس اور شیطان خنجر در بغل۔ کوئی آدمی اپنے بارے میں اطمینان نہ کرے کہ میرا معاملہ ٹھیک ہو گیا، نہ جانے آخری وقت میں کیا بن جائے گی۔ ایک اللہ والے کا انتقال ہونے لگا، آخری وقت ہے،
خاندان اس اللہ والے کا چاروں طرف بیٹھا ہوا ہے، مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ والے کی چاروں طرف حلقہ بیٹھا ہوا، آخری وقت ہے۔ عربی زبان میں جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی زبان سے ایک بات نکلتی ہے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا، حضرت جی دنیا درود شریف پڑھتی ہے، مرتے وقت کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، یہ آپ ابھی نہیں ابھی نہیں کیا فرما رہے تھے؟ تو یوں فرمایا، تمہیں کیا معلوم ہے، شیطان میرے سامنے کھڑا تھا اور کہتا تھا میں نے دنیا کو پھنسایا، دنیا کو ورغلایا، دنیا کو بہکایا، تو میرے پھندے سے پھنس گیا، تیرے علم نے، تیری نیکی نے بچا لیا۔ تو میں کہتا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہی ہے، نہ جانے کیا بنے گی، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ اسی کو مجذوب کہتا ہے، کیا معلوم کیا بن جائے گا، کس حال میں دم نکلے گا، رات کو کیا ہو جائے گا، دن کو کیا بن جائے گا۔ فرمایا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ آیا دشمن کا وار، 4 نمازیں پڑھی، باقی ساری دنیا کافر نظر آنے لگ جاتی ہے، میں نمازی ہوں، یہ سارے بے ایمان پھرتے ہیں۔ شیطان پیدا کرتا ہے یہ چیزیں۔ اگر اللہ نام پہ تھوڑی سی کبھی خیرات کر دی تو بہانے لوگوں کے سامنے ذکر ہو رہا ہے، اجی آج کل تو ہمارے کاروبار نہیں، ورنہ انشاءاللہ فلاں مسجد جو ہے نا یہ ہم نے بنائی تھی، بہانے بتانا۔ اسی لیے مجذوب کہتا ہے گھبرایا نہ کر اور اپنے آپ کو اطمینان نہ دلایا کر، کہتا نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ چلا شیطان کا خنجر، چلا شیطان کا خنجر، لگایا اس نے دو، لگایا اس نے دو۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیطان صرف وہ، شیطان کے بہکائی میں وہ آدمی آتا ہے جو کسی کو قتل کر دے۔ لوگوں کے نزدیک صرف زنا کرنا گناہ ہے، قتل کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، ڈاکہ مارنا گناہ ہے، اور چوتھی چیز گناہ ہی کوئی نہیں۔ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک مجلس ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، نبی کا دوہرا داماد، مجلس ہے عثمان ذی النورین کی۔ ایک آدمی مجلس میں آ کے بیٹھا، حضرت عثمان کی مجلس میں ایک آدمی آ کے بیٹھا تو حضرت عثمان فرماتے ہیں، توجہ، حضرت عثمان فرماتے ہیں، یوں نہیں فرمایا کہ تو نے ایسا کیا ہے، اسے ذلیل نہیں کیا، بلکہ یوں فرمایا لوگوں کو شرم نہیں آتی، لوگ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں، لوگ آنکھ کا گناہ کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ تو دور تھا نا صحابہ کرام کا، فوراً چوٹ کی کسی نے کہ نبی کے بعد وحی آنی شروع ہو گئی، یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا، فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔ تو اللہ والوں کی مجلسیں اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے، اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں،
دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا. سبحان اللہ، زبردست. میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں. بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا. میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو. میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم. تو تباہی تو ضرور تھا، بھٹیارا تو تھا، مگر تھا تو دلی کا. وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے. پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں. اندازہ لگاؤ، ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے. تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں. وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا. کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے. دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے. اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرونری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ. کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو بئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو. یہ شے منگنی ہے اور کیا منگیا. خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے. وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا. کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں. فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے. اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ ہی آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو. کیا مانگا ہے، مجھے اپنے جیسا بنا دو. فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا. کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے، جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو، اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو. یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی. سبحان اللہ، زبردست. بلا جو تجلیات خدا بندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا. میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا. تو میں نے اسی لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں. یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی. اسی کو کہتا کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل. آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز آ اے بدعمل.
تو سوچ کس کی تو پیداوار ہے, کس نے تجھے بنایا, کس نے تجھے یہ آنکھیں دی, کس نے یہ لب دیے, کس نے یہ دل دیا, کس نے یہ دماغ دیا, کس نے یہ شعور بخشا, کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی. اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگوں مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے, مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے, میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں, پیاری صورت بنائی میں نے, پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے, جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے, فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں. سب کچھ میں نے دیا, سب کچھ میں نے بخشا, اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں, بہت بڑے اللہ والے تھے. ایک راستے سے گزر رہے ہیں, مریدین ساتھ ہیں, حلقہ ساتھ ہے, راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, بدبو آ رہی تھی. تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ. حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے, بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے, مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے. شکر ہے تم نہ تھے, تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے, ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا. سبحان اللہ, گندگی دے پہ کون سا کو کھڑائی کھڑے. سبحان اللہ, زبردست. شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں یہ گندگی, یہ پخانہ, یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے. تو بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے, کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے, کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے. اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا, جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا. حلوے کی صورت میں تھا, جلیبی کی صورت میں تھا, امرتی کی صورت میں تھا. اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا, اناج کی شکل میں تھا, غلے کی شکل میں تھا, پھل کی شکل میں تھا, فروٹ کی شکل میں تھا, مٹھائی کی صورت میں تھا. جو مجھے دیکھتا تھا اس کو میں پیارا لگتا تھا, میری چاہت معلوم ہوتی تھی, میری ضرورت معلوم ہوتی تھی. جو دیکھتا تھا منہ میں پانی آ جاتا تھا. او انسان ایک رات تیرے پیٹ میں جانے کا اتفاق ہوا, او انسان آ دیکھ لے میرا کیا حال بن گیا. ایک رات تو تیری صحبت میں رہا ہوں, ایک رات تیرے اندر ٹھہرنے کا اتفاق ہوا, دیکھ میرا کیا حال بن گیا. ہر شخص مجھ سے نفرت کرتا ہے, مجھ سے بدبو کی وجہ سے نفرت کرتا ہے, ناک پہ کپڑا رکھتا ہے, میرا کیا حال بن گیا. اور بندے تجھے 40 50 60 سال گزر گئے, تو نے اپنے اندر خوشبو پیدا کرنے کی کوشش نہ کی. کیا بات کرے. فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے, بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے. اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا. ایک کوڑی تھا, ایک سر سے گنجا تھا, ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا. اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ, دیکھو انہیں. اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے. اس نے کہا برا حال ہے, سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں, گھن کرتے ہیں, میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا, میرے نزدیک کوئی نہیں آتا, بڑا تنگ ہوں, بڑا پریشان ہوں, بہت زندگی تلخ ہے. کہ اگر اللہ تجھے اچھا کر دے, کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ, اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں, سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں. فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا,
وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی، اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نے کہا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا۔ اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گابھن گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ تو ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے اور مالا مال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال دو سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا، لڑائی ہو جائے گی یہاں ماروں گا یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں پشتوں چلا رہا ہے یہ تو۔ جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ لینے، اللہ پاک نے تھوڑا جا اصول۔ اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔
اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکنٹ نہیں لگا، وہی کوڑی کا کوڑی، سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرو، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہی تو ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا۔ چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے، دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، پھر تو تیری آواز دی، ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ کہاں ہے، اس فقیر کو تلاش کرو کہاں ہے، مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کرو، اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ کو میاں معاف کر بس، اور کیا ہے۔ کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد، بولے انہوں نے ڈھم بنا رکھا، یہ سارا دن گوتھلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور برتلے تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے تو نہیں دیے نہ کبھی، تو نے دیے ہو تو واپس لے لے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں۔ تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا، مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی، تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا فقیروں، ناداروں، مفلسوں، غریبوں، میں نے، اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا۔ فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا ہے تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھن کیا کرتے تھے، جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی بات، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی۔ بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو کہنے لگے اوئے منہ سنبھال کے گل کر،